السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفاہا بغیر علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً نامراد ہوئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی سے بغیر علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا اپنے اوپر وہ رزق جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اللہ پر افترا کرتے ہوئے وہ گمراہ ہو چکے ہیں اور اب ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان ساری غلط رسومات کا انتصاب وہ لوگ اللہ کے نام پر کرتے تھے، دوسری طرف وہ بتوں کے نام پر قربانیاں دیتے اور استعانوں پر نذرانے بھی چڑھاتے تھے۔ اسی طرح کے نذرانے وہ اللہ کے نام پر بھی دیتے تھے۔ یہ سارے معاملات ان کے ہاں اللہ تعالیٰ اور بتوں کے لیے مشترکہ طور پر چل رہے تھے۔ اس طرح انہوں نے سارا دین مشتبہ اور گڑمٹ کر دیا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور وہی اللہ جس نے پیدا کیے باغات، وہ بھی جو ٹیٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے، اور کھجور اور کھیتی جس کے ذائقے مختلف ہیں، اور زیتون اور انار ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی اور مختلف بھی کھایا کرو ان کے پھلوں میں سے جب کہ وہ پھل دیں، اور اللہ کا حق ادا کرو ان کے کاٹنے اور توڑنے کے دن، اور بیجا خرچ نہ کرو، یقینا اللہ کو بیجا خرچ کرنے والا پسند نہیں ہے۔ معروشات کے زمرے میں بیل نما پودے آتے ہیں جن کا اپنا تنا نہیں ہوتا جس پر خود وہ کھڑے ہو سکے، اس لیے ایسے پودوں کو سہارا دے کر کھڑا کرنا پڑتا ہے جیسے انگور کی بیل وغیرہ۔ دوسری طرف غیر معاشرات میں عام درخت شامل ہیں جو خود اپنے مضبوط تنے پر کھڑے ہوتے ہیں جیسے انار یا آم کا درخت۔ یہ اللہ کی صنائی کے مثالیں ہیں کہ اس کے مختلف النوع درخت کھیتیاں اور پھل پیدا کیے جو آپس میں ملتے جلتے بھی ہیں اور مختلف بھی، جیسے سٹرس فیملی کے پھلوں میں کینو، فروٹر اور مالٹا وغیرہ شامل ہے۔ بنیادی طور پر یہ سب ایک قسم یا خاندان کے تعلق رکھتے ہیں اور شکل، ذائقہ وغیرہ میں ایک دوسرے کے مشابہ ہونے کے باوجود سب کی اپنی اپنی الگ پہچان ہے۔ یعنی جسے زمین کی پیداوار میں سے اشرکا ادا کرنا فرض ہے، ایسے ان پھلوں پر بھی زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، لہٰذا کھیتی اور پھلوں کی پیداوار میں سے اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور چوپایوں میں سے اس نے پیدا کیے ہیں کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے الگ ہوئے، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یقینا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حمولتاً وہ جانور ہیں جو قد کاٹ اور ڈیل ڈول میں بڑے بڑے ہیں اور جن سے بار برابری کا کام لیا جا سکتا ہے، مثلا گھوڑا، خچر، اونٹ وغیرہ۔ ان کے برعکس کچھ ایسے جانور ہیں جو اس طرح کی خدمت کے اہل نہیں ہیں اور چھوٹی جسامت کی وجہ سے اس طریقہ انہیں فرش زمین سے منسوب کیا گیا ہے، گویا زمین سے الگ ہوئے ہیں، مثلا بھیڑ، بکری وغیرہ۔ یہ ہر طرح کے جانور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔